الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے کو قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورہ ناس کی تفسیر اور اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کر کے شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. شیطان کا اصلی نام ہے عزازیل، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. شیطان اور ابلیس یہ اس کے صفاتی نام ہیں. شیطان کہتے ہیں سرکش شریر کو، اور ابلیس کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. شیاطین بے شمار ہیں، سب کا سردار شیطان اکبر عزازیل ہے. آخر میں ہے من الجنۃ والناس، پناہ مانگی گئی ہے شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے والا چاہے جن ہو یا انس، ہر وہ کافر جن اور انس جو ایمان والوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے وہ شیطان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان اکبر نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا. جناتوں میں جو سرکش شریر قسم کے ہوتے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں. تو پناہ مانگی گئی من الجنۃ والناس، جنات ہو یا انسان، جو بھی انسان کو ورگلائے، انسان کو بہکائے، اچھے کام سے روکے، شک اور وسوسہ میں مبتلا کرے، وہ شیطان ہے. شیطان یہ جنوں کی ایک قسم ہے. جن اور انس، شیطان، جنات اور انسان، یہ 2 مخلوق ہیں جن سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے.
عبادت کریں گے اس پر ثواب ملے گا، نہیں کریں گے اس پر پکڑ ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو انسانوں کی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ من الجنۃ والناس میں جو تذکرہ آیا ہے جنات کا، اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کی بات آپ نے بہت سنا ہے، آج آپ جناتوں کی بات سن لیجیے۔ اچھا تو بہت لگتا ہے جنات کے قصہ سننے میں، کوئی رات میں سنائے مزہ بہت آتا ہے، لیکن پھر کھڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے، کچن سے پانی پینے آدمی نہیں جاتا گلاس سے۔ اچھا بہت لگتا ہے سننے میں، لیکن مارے ڈر کے پھر گلاس سے پانی نہیں پیے کہاں سے جا کے، اکیلے جا نہیں سکتا وہ۔ اچھا بھی لگتا ہے، تو ہم ڈراؤنے قصے نہیں سنانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو ڈر لگے۔ جن کی اصلیت کیا ہے، وہ کیسی مخلوق ہے، اس کی کچھ تفصیل من الجنۃ والناس اس آیت کی تفسیر کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ الجن ثلاثۃ اصناف، جنات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ صنف لهم اجنحة يطيرون في الهواء، ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کے پر ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں وہ۔ ایک قسم ایسی جناتوں کی جن کے پر لگے ہوئے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ آپ جن کو گول چکر دار ہوا کبھی نظر آتی ہے، جس کو بگولا کہا جاتا ہے، جب کھیت کی کٹائی ہو جاتی ہے، دیہات میں لوگ جانتے ہیں، تو اس وقت آندھی میں بگولا آیا کرتا ہے، ناچتی ہوئی بالکل تیز ہوا آتی ہے، اس کو بگولا کہا جاتا ہے۔ اسی شکل کے سمجھ لیجئے کہ وہ ہوا میں وہ اڑتے رہتے ہیں۔ صنف کلاب و حیات، ایک قسم ہے جو سانپ، بچھو، کتا، بھیڑیا اس شکل کے ہوتے ہیں۔ حشرات الارض، سانپ، بچھو یا دیگر کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، عام طور پہ گھروں میں پائے جاتے ہیں، ان کی شکل میں، یا پھر درندے جیسے کتا ہے، بھیڑیا ہے، اس شکل کے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں جنان البیوت کا تذکرہ آتا ہے، گھروں میں جو جنات رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ گھر میں جنات رہتے ہیں، ہر گھر میں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، آپ ہر گھر میں رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا انسان جنات سے ڈرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ جتنا انسان جنات کے نام سے ڈرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر نہ ڈرے تو نظر نہیں آتے، پریشان کر کے رکھتے انسانوں کو، لیکن بہت ڈرتے انسانوں سے۔ اور اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، قل اللہ یاد، تو سمجھ لیں آفت ہے ان کے لیے۔ قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہو گیا، پھر بچوں کو یاد ہو گیا، گھر میں قرآن کی تلاوت اگر آپ کرتے ہیں تو پھر تو انہیں کھڑیاں کھڑی ہوگی، سمجھ لیجیے، اتنا ڈرتے ہیں وہ۔ اب ہوتے ہیں سرکس بھی اس میں ہوتے ہیں، تو گھروں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے پہلے دور کے لوگ بیت الخلا کرنے باہر جاتے تھے، قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، گھروں میں کھانا کھاتے تھے اور باہر جا کے حاجت پوری کرتے تھے۔ ابھی زمانہ بدل گیا ہے، باہر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، گھر میں آ کے ضرورت پوری کرتے ہیں۔
ہر گھر میں ابھی بیت الخلا بنا ہوا ہے، ٹوائلٹ ہے، تو دعا سکھائی گئی ہمیں، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث مرد خبیث عورتوں سے پناہ مانگی گئی اس دعا میں۔ اس کا مطلب اندر رہتے ہیں، بلا وجہ کوئی چیز کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ قبرستان میں آپ جاتے ہیں، آپ سے کہا گیا سلام کرو مردوں کو، السلام علیکم، اس لیے کہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں، بلا وجہ کیوں سلام کروایا جائے گا؟ مردے سنتے ہیں آپ کا سلام، اس لیے کہا گیا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ رہتے ہیں تبھی اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے پناہ مانگو اللہ کی، خبیث شیطان مردوں عورتوں سے پناہ مانگو، اندر وہ رہتے ہیں۔ اب اگر آدمی دعا نہیں پڑھ کے جائے گا تو ان کو شرارت کرنے کا موقع مل جائے گا، دعا پڑھ کے جائے گا وہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ عورتیں عام طور پہ کوتاہی کرتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، پاک صاف نہیں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان پر حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ بال کھول کے گھومتی ہیں، ان کو بال پسند آ گئے، بال پہ عاشق ہو گئے، لپسٹک لگا گھوم رہی، ہونٹ پسند آ گئے، عاشق ہو گئے، سرخی پاؤڈر لگا گھومتی ہیں، چہرہ پسند آ گئے، عاشق ہو گئے۔ اس لیے جھاڑ پھونک والوں کے پاس آپ کو مرد نہیں ملیں گے، عورتوں کی لائن ملے گی۔ ان کو ایک اشتراک کام یہ بھی رہتا ہے کہ شوہر کو مٹھی میں کرنا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جاتی ہیں۔ مردوں کو بیوی کو مٹھی میں کرنا نہیں، اس لیے وہ جھاڑ پھونک والوں پر نہیں جاتا، لیکن عورتوں کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ کر لو شوہروں کو مٹھی میں۔ یہ ایک ان کا مشن ہے کہ مولانا ایسی تعبیر دے دی ہے کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، یعنی یہ غلام کے شوہر بیوی بننا پسند کرتی ہے، شوہر کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے مولوی پر دوڑی دوڑی پھرا کرتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، جنان البیوت کا تذکرہ آتا ہے کہ گھروں میں جنات ہوتے ہیں، اور منع کیا گیا ہے کہ اگر گھر میں سانپ نظر آ جائے، سانپ نظر آئے تو لاٹھی لے کے فوراً نہیں دوڑ پڑنا اس کے اوپر کہ نظر آیا بس اٹھا کے اندر پیٹ ڈالو اس کو، منع کیا گیا ہے۔ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر گھر میں سانپ نظر آئے پہلے اس کو واسطہ دو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کو واسطہ دو، حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دو کہ ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تمہیں ہم واسطہ دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، اگر تم کوئی اور مخلوق ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر وہ سانپ نہیں ہوگا، کوئی اور مخلوق ہوگی تو وہ چلا جائے گا، اگر اس کے بعد بھی رہتا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ تو فوراً ساتھ دے کر لاٹھی ڈالے دوڑانا نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ خاندان گزرا ہے، بڑی خدمت ان کی رہی ہندوستان میں، خاص طور سے حدیث کے تعلق سے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ دور کے بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا، حجت اللہ البالغہ، بہت اعلیٰ معیار کی کتاب ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور سب نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی۔ شاہ عبد القادر صاحب نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، قرآن کی تفسیر لکھی موضوع القرآن کے نام سے۔ شاہ رفیع الدین نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا۔ تو دہلی میں مغلیہ دور جو تھا، اس دور میں ایک خاندان تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک بھائی تھے حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سانپ کا ایک بچہ گزرا، انہوں نے اس کو مار دیا، مر گیا وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آئے، یعنی فوجی وردی میں آئے، مسجد آ کے کہہ رہے چلے بادشاہ کو بلا رہے ہیں، بادشاہ کو بلا رہے ہیں۔
یہ سمجھے کہ مغلیہ دور میں کوئی سلطنت ہے، حکومت ہے، بادشاہ نے بلایا ہوگا، چل دیے ان کے ساتھ، انسان کو لگتا ہے ایسا۔ ایک مولانا صاحب بتانے لگے، خود بتانے لگے، میں نے سنا ان کو زبان سے، انہوں نے کہا کہ میں امام تھا مسجد میں، مسجد کمرے میں رہا کرتا تھا، رات میں 2-3 لوگ آئے، کہنے لگے مولانا صاحب جنازہ کی نماز پڑھا دیں گے آپ؟ جنازہ پڑھا دیں۔ کہنے لگے کہ رات میں 2 بجے کے بعد آئے ہم کو بلانے، جب میں نے کمرہ کھولا دیکھا پوری مسجد سفید لباس مخلوق سے بھری پوری مسجد، تو میں سمجھ گیا کہ انسان کا جنازہ نہیں ہے، کسی اور کا جنازہ ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا، مکر تو سکتا نہیں تھا، ہمت باندھ کر کے باہر نکلے، آئے لوگوں سے کہا کہ بھائی صفحہ درست کر لو۔ کہنے لگے جب وہ سب بنا رہے تھے، اس طرح سب بنا رہے تھے جیسے ایک دوسرے کندھے سے جھانک رہے ہوں، ایسی شکل، یعنی جیسے جھانکتا ہے اپنی 2 آدمی کندھے کے بیچ سے، اس طرح کے صفحے بنے، سامنے جنازہ رکھا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں نے کسی طریقے سے نماز پوری کی، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد دوڑ لگا کے کمرے میں گھس کے سیکورٹی پر اندر سے کسی طرح نماز پڑھا کے مال دوڑ لگا دیا، اور دیکھ رہے، کہنے لگے میں نے دیکھا جنازہ اس طریقے سے اٹھا رہے تھے جیسے فٹ بال کھیلا جاتا ہے، ہوا میں مار کے جنازہ اڑاتے ہوئے لے جا رہے تھے، کندھے سے نہیں جنازہ، ہوا میں فٹ بال کی طرف مارتے اڑاتے ہوئے لے جا رہے تھے جنازے۔ تو اسی مسجد میں یہ بھی تھے، اور ہم لوگ بچپن میں تو بہت واقعات مسجد میں سنائے جاتے تھے جناتوں کے، کہ مارے ڈر کے آدمی رات میں تاجر میں آ نہیں سکتا مسجد، ابھی بھی انسان نہیں آ پائے گا، ڈر کے مارے نہیں آئے۔ اتنے واقعات سنائے جاتے ہیں مسجد کے تعلق سے، آگے سب میں نہ سو اٹھا کر پھینک دیں گے، یہاں نہ سو وہاں نہ سو، بچپن سے یہ بات ذہن میں ڈالی گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، شام کے بچے کو 2 آدمی بلانے آئے، سوچے چلے بادشاہ کے یہاں دربار میں بلایا گیا، کوئی کام ہوگا، چلے گئے یہ۔ اب جب لے کے کو جنگل میں گئے وہ لوگ، عجیب و غریب راستہ، اس کے بعد ایک دروازہ ملا، اس دروازے کے اندر گئے، دیکھا پوری بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا دربار لگا ہوا ہے۔ ماجرا سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ غیر معمولی ہے۔ یہ ایک نے کہا انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ قاضی نے فیصلہ دے دیا قتل کا بدلہ قتل، ان کے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے کسی کو تو قتل نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ ایک صاحب کے بچے کو آپ نے مارا ہے، وہ اس کا بیٹا تھا، آپ لوگوں نے کیوں مارا؟ اس کے بدلے میں آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو کہ ہاں مارا تو ہے میں نے، لیکن صاحب کے بچے کو میں نے مارا ہے۔ حدیث میں حکم ہے اقتلوا الحیات، صاحب کو قتل کر دو۔ خاص طور سے جس کے سر پر 2 نقطے ہوں، بہت زہریلا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے انسانوں کی روشنی آنکھوں کی جا سکتی ہے، یا سانپ کا دم کٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا ہم نے، تو بھائی بدلہ تو لیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل۔ ایک بزرگ جنی صحابی، عمر کے تیریوں کی صحابی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قتل فی غیر ذی فدم حدر، جو اپنی شکل میں نہ قتل کیا جائے، دوسری شکل میں قتل کیا جائے، اس کا خون رائے گا ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اپنی اصلی شکل میں نہیں تھا، سانپ کی شکل میں تھا، اس لیے اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا۔ وہ جنی صحابی موجود تھے اس وقت، اور یہ روایت سنائی، ایک کتاب ہے مسند الجن، جس میں جناتوں کی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں یہ روایت ہے، اس کتاب میں روایت ہے، اور باقاعدہ تسلسل کے ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس واقعے کو اپنے چچا سے سنا،
پھر اپنے شاگردوں کو انہوں نے بتایا اور یہ روایت وہاں سے یہاں تک پہنچی. پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض قسم جناتوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو سانپ بچھو کی شکل میں ہوتی ہے, کتوں کی شکل میں ہوتی ہے. صنف یحلون ویزعنون. تیسری قسم ان کی یہ ہوتی ہے جو حلول کر جاتی ہے, انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے, جو تماشا ہم دیکھا کرتے ہیں. کسی عورت پہ سوار ہو گیا, کسی آدمی پہ سوار ہو گیا, یہ تماشا ایک دن ہوتا رہتا ہے. مولانا نے لکھا ہے کتاب میں ایک واقعہ, ایک 4 سال کا بچہ تھا, یو پی میں 4 سال کا بچہ تھا, بہترین قرآن پڑھتا تھا اور بہترین تقریر کرتا تھا, اور پھر ہوتی تھی مجمع کا مجمع لگتا تھا, حدیث سناتا تھا پڑھ کے لوگوں کو. 4 سال کا بچہ. حیرت ہوئی علماء کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو مدعو کیا کہ ایک مسجد میں چلو بھائی بیان کرو. وہ 4 سال کا بچہ آیا, بہترین تقریر کی اس نے, قرآن کے آیتیں اس سے پوچھی گئی, جہاں سے کہا جائے تو قرآن پڑھ کر کے سناتا. پروگرام ہونے تو ہو گیا, لیکن تقریر ختم ہونے کے بعد وہ لڑکا اچانک بے ہوش ہو گیا اور اپنے اصلی حالت میں آ گیا. اس کے اوپر ایک عالم حافظ جن سوار ہو گیا تھا, وہ اس کی زبان میں بات کرتا تھا. لیکن جب دیکھ لیا کہ اللہ اتنے مولانا گھیرے ہوئے ہیں ان کو بلا کر کے, تو وہ بھاگ گیا چھوڑ کے اس بچے کو. پتہ چلا کہ کچھ نہیں آتا اس کو, ابھی تک وہ حدیث سنا رہا تھا, قرآن سنا رہا تھا. جب وہ اثر ظاہر ہوا تو کچھ نہیں آتا اس بچے کو, جیسے عام بچے ہوتے ہیں اسی طرح وہ ہے. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کوئی چھوٹا سا بچہ کبھی سوشل میڈیا پہ بہت زبردست تقریر کر رہا ہے, تو یہ سب اثرات ہوتے ہیں, حلول کرتے ہیں انسانوں کے جسم کے اندر, داخل ہو جاتے ہیں انسانوں کے جسم کے اندر. ایک قسم وہ ہے, اور ایک قسم ہے جو گشت لگاتی زمین پر. حدیث پاک میں آیا ہے مغرب کی نماز کے وقت اپنی عورتوں کو, بچوں کو باہر نہ نکلنے دو. وہی وقت ہوتا ہے جناتوں کے زمین پہ پھیلنے کا. اس وقت کربلا میدان میں اگر شاپنگ جا کے کریں گی, اس وقت مغرب کے نماز کے وقت میں سورج غروب ہونے کے بعد اس وقت اگر باہر نکلیں گی ٹہلیں گی تو دھر لے گا شیطان کو. اگر بال کھلے بھی ہیں, عام طور پر آج کل لڑکیاں بالغ ہونے کی عمر کو ہو جا رہی ہیں, گارجین اس کو بٹا نہیں اڑاتے ہیں, عام طور پہ اسکرٹ پہن کے ایسی کپڑا پہن کے گھما کرتی بات. مسلمان بچوں کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس مولوی کے پاس جاؤ, اس مولوی. اور یاد رکھیے کوئی دھاکہ اگر جن آ جاتا ہے تو اچھے مولوی کی جو ہے چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے, ہٹا نہیں پاتے اس کو. آپ دوڑتے رہیے مولویوں کے پاس, اتار نہیں پائے گا جلدی کوئی. اگر کوئی خبیث سرکش شیطان اگر کوئی سوار ہو جاتا ہے پھر اچھا جو کھڑیاں کھڑی کرتے ہیں, جائیں گے نہیں, اتنی ضدی قوم ہے. تو حدیث پاک میں تعلیم دی گئی ہے سورج غروب کے وقت بچوں کو, عورتوں کو باہر مت نکلنے دو, اسی وقت شیاطین کے پھیلنے کا وقت. تو ایک قسم ہوتی ہے جو زمین پہ گشت لگاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں روایتیں مختلف ہیں, طائف میں جب آپ کو پتھر مارا گیا تھا, وہاں سے واپسی کے سفر میں یا کسی اور سفر میں مقام نخلا کے پاس صبح کے وقت قرآن کی تلاوت آپ نماز میں کر رہے تھے, وہ گشت لگانے والی جناتوں کی جماعت گزری وہاں سے. جب آپ اس نے قرآن پڑھتے سنا تو وہ لوگ رک گئے اور قرآن سن کر متاثر و ایمان لائے. وہ کتابوں میں آتا ہے 6 مرتبہ جناتوں کے وقت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. مختلف واقعات حدیثوں میں آتے ہیں ان کے ملاقات کے. تو یہاں پر مقام نخلا میں جماعت ان کی ملی ہے اور اسلام قبول کیا. اسی موقع پر سورہ جن نازل ہوئی, انا سمعنا قرآن عجبا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا. ہم نے سورہ جن کی ابتدائی آیتیں ہیں وہ جناتوں سے متعلق ہیں, اور مکہ المکرمہ میں مسجد الجن بنی ہوئی ہے. آپ جنت المعلا کی طرف جائیں گے اور ادھر تو مسجد ملے گی آپ کو روڈ کے دونوں سائڈ, ایک اس سائڈ میں ایک اس سائڈ میں, ایک اور تھوڑا سا, 3 مسجدیں وہاں پہ تاریخی ہیں
جب آپ جائیں گے جلد المالا سے آگے تو داہری طرف روڈ کی جو چھوٹی سی مسجد ملے گی، اس مسجد کا نام ہے مسجد الشجرہ. وہاں نام اور لکھا نہیں، ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو، مسجد الشجرہ اس کا نام ہے. وہ جگہ ہے جہاں پر درخت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تھا، اس لیے اس کا نام ہے درخت والی مسجد، مسجد الشجرہ. اسی کے بالکل بالمقابل سڑک اس پار ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد الرایا، جھنڈے والی مسجد. فتح مکہ کے موقع پر فتح کا جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ گاڑا تھا آپ نے، اس لیے اس کا نام مسجد الرایا. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو مسجد ملے گی، خوبصورت مسجد، اس مسجد کا نام ہے مسجد جن. بتایا جاتا ہے اس جگہ جناتوں کے وقت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جن. وہ گشت لگانے ہوئے جماعت تو اس نے قرآن سنا، ایمان میں داخل ہوئے، اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی، تو جناتوں کے وقت سے 6 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. جناتوں کے قسم عفریت کہا جاتا ہے. تفسیروں میں ملتا ہے کہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک قدم رکھنے کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے تو انسان کی نگاہ جہاں پر جائے وہاں دوسرا قدم پڑتا ہے. مہینوں کے مسافت وہ منٹوں میں طے کر دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بلقیس کا تخت منگانا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے جناتوں پر بھی. قرآن میں آیا قال عفریت من الجن، جناتوں میں عفریت جو تھا بھاری بھرکم جن، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامی. اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھ کے کھڑے ہوتے سے پہلے تخت لا کے حاضر کر دیں گے آپ کے سامنے. اتنی جلدی لائیں گے کہ آپ اٹھ بھی نہیں پائیں گے، تخت آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیں. وقال الذي علم من الكتاب، لیکن ایک انسان تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، آپ کا صحابی تھا، اس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اسم اعظم کا علم اس کے پاس تھا انسان ہونے کے بعد، لیکن اس نے جنات سے بڑھ کے آگے بات کی. اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکتے وہ تخت میں لا کے حاضر کر دوں گا. عفریت نے کہا تھا کہ اٹھنے بیٹھنے کا وقت جو لگے گا اتنی دیر میں لائیں گے، لیکن جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا اس نے کہا کہ پلک جھپکتے کہ وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا ہی ہوا، دیکھا تو تخت آپ کے سامنے حاضر، تخت آپ کے سامنے حاضر. قال هذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. تو انسان تھا لیکن جنات سے آگے بڑھ کے اس نے کام کیا اپنے علم کی بنیاد پر. اسی لیے دیکھیے گا کہ انسانوں میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ جناتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. علم بہت بڑی چیز ہے، دین کا علم بہت بڑی دولت ہے. قرآن کا علم صحیح معنوں میں انسان کے پاس اگر قرآن اور حدیث کا علم، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، یہ سب جنات ان سے مسافہ جا کے کرتے ہیں. جھاڑ پھونک والے جو تعویذ سے کام نہیں کر سکتے وہ کسی مریض کو نظر ڈال دیتے ہیں، ان کا لحاظ کر کے وہ جنات چھوڑ کے چلا جائے گا مریض کو. علم کی قدر ہے. عفریت نے بہت کوشش کی تھی بلکہ اس کا تخت ہم اٹھا کے لائیں، لیکن یہ توفیق اللہ نے انسان کو دی اور پلک جھپکتے اپنے علم کی بنیاد پر اس نے اللہ کے سامنے دی. تو عفریت یہ بھی جن کی قسم پہاڑوں کے برابر. حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو ہم نماز پڑھے تھے، شرکش شیطان جن وہ ہماری نماز خراب کرنے کے لیے آیا، نماز خراب کرنے کے لیے آیا. آپ نے اس کی گردن پکڑ لی، اس کو دبوچ لیا اس کو، اور آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو رسی سے باندھ دیں، کھمبا سے باندھ دیں، مسجد نبوی میں باندھ دیں تاکہ کل صبح لوگ دیکھتے اس کو اپنی آنکھوں سے. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ ہمیں ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ویسی حکومت کسی کو نہ عطا فرما، کہ جناتوں پر ان کی حکومت تھی، ان کے لحاظ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. وہ بھی عفریت تھا. تو اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی حرکت ہے یا کسی کو محسوس ہوتا ہے تو حدیث کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ پہاڑوں سے شیطانوں کی جماعت اتر کے آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، آگ کا انگارہ ان کے ہاتھوں میں، آپ پر حملہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل السلام نے دعا سکھائے. آپ نے اس دعا کو پڑھا، وہ سب بھاگ گئے، واپس لوٹ گئے.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول رات بھر شیطانوں سے ہماری جنگ ہوتی تلوار سے، دن میں انسانوں سے جنگ ہوتی تھی، رات میں جناتوں سے ہوتی تھی، پریشان کرتے آگے ہم بہت پریشان ہو گئے، رات بھر اسے تلوار سے مارتے ان کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھو۔ جب انہوں نے دعا کا اہتمام کیا تو یہ اثر ختم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا سکھائی وہ دعا سن لیجئے، بڑی دعا ہے، کشف دعا ہے، آپ اس کو لکھ کر نہیں پڑھ پائیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ اتنی بڑی دعا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جناتوں کو دفع کرنے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو یہ دعا سکھائی۔ آپ مختصر طور پہ دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ مختصر طور پہ حدیث پاک کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطانوں کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ بعد میں مل کے پوچھ سکتے ہیں، کسی عالم سے آپ معلوم کر لیں، وہ آپ کو بتا دے گا، یہ حدیث پاک کی دعا ہے، اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ جناتوں کی دنیا ہے، من الجنۃ والناس میں جناتوں سے پناہ مانگی گئی، انسانوں سے پناہ مانگی گئی۔ جس طریقے سے جناتوں کی 3 قسمیں ہیں اسی طریقے سے انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ وقت ہو کہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر انسانوں کی بھی 3 قسمیں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔